رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کچھ دیر خاموش رہے اور کہنے لگے کیا میں آپ کو اس سے ایک اچھی آپشن نہ دوں؟ کہا کیا؟ میں مہر آپ کو دیتا ہوں، آپ آزاد ہو جانا، یہ جو رقم ہے مہر کے طور پہ میں آپ کو رقم بھی دیتا ہوں، آپ آزاد بھی ہو جانا، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ جویریہ نے اس آپشن کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ محنت کے بغیر سینکڑوں قیدی، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ میں لگا ہوا ہے، صحابہ خوش ہیں، لیکن رات ہوئی تو پورے کے پورے جب الاؤ روشن ہوئے ایک ایک خیمے میں یہ بات پہنچ گئی کہ بنو مستلق کا جو قبیلہ یہ رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہو گیا ہے۔ کیسے؟ حارث بن ابو ذرار جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کر لی ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے اندر یہ جو شادی کا واقعہ یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کائنات کے اندر، دھرتی کے اوپر اس سے مبارک عورت اور اس سے بہتر نکاح میں نے نہیں دیکھا اپنے قوم اور کنبے اور قبیلے کے لیے۔ جس بابرکت نکاح کا جب رسول اللہ نے ارادہ کیا تو جویریہ کے قبیلے کو ایسا فائدہ پہنچا جو انسانی تاریخ میں نہیں پہنچ سکتا۔ کہا کیا فائدہ پہنچا؟ جب رات کو یہ بات پھیل گئی کہ یہ قبیلہ بنو مستلق سارے کا سارا رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہے، کسی ایک نے بھی رسول اللہ سے آ کے نہیں پوچھا، آپس میں فیصلہ کیا اب یہ ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں، صبح ہونے سے پہلے سینکڑوں غلاموں کو، سینکڑوں باندیوں کو، پورے کے پورے قبیلے کے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا کہ یہ میں ہمارے رسول کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ڈول کے اوپر جو لکڑی لگی ہوتی ہے، لکڑی اگر وہ بھی کسی کے حصے میں آئی اس نے وہ بھی ڈھونڈ کے کہ کس کی ہے اس کو واپس کر دی، وہ رسی جس سے ڈول کھینچا جاتا ہے وہ بھی واپس کر دی۔ اور فائدہ کیا نکلا؟ جب صحابہ کا یہ طرز عمل دیکھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ حارث نے یہ معاملہ دیکھا، یہ عجیب قسم کا غزوہ ہے کہ غزوہ کفار کے خلاف ہو رہا تھا، ان کو تحقیق کرنے کے لیے ان کو قیدی بنایا جا رہا ہے۔ جب آزاد کیا گیا، جب رہا کیا گیا، رسول اللہ کی یہ حکمت ہے شادی کی سب سے بڑی۔ رسول اللہ نے جب جویریہ سے شادی کر لی، اگلے دن سب آزاد ہیں، سارا مال غنیمت واپس ہے، ایک سردار ایک بیٹی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ایک سردار اپنے کنبے اور قبیلے کے ساتھ مشورہ کرتا ہے یار کس کے ساتھ دشمنی لی ہوئی تھی؟ ایسے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، یہ ان کے اخلاق ہیں، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ سارے کے سارے قبیلے نے یک زبان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور اللہ کی توحید کی گواہی دے دی۔ ایک شادی اس وجہ سے امی عائشہ کہتی ہیں اس سے بابرکت شادی میں نے اپنی آنکھوں میں اس دھرتی کے اوپر نہیں دیکھی کہ ایک عورت اسلام قبول کرتی ہے اور رسول اللہ کے نکاح میں آتی ہے، پورا سینکڑوں کا قبیلہ اس کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر حضرت جویریہ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کا جو خطاب دیا، ام المومنین بن گئی، اور ماں جویریہ سے احادیث کے اندر 7 سے زائد روایات ہیں، 7 تو دیگر ہیں، 7 روایات ہیں جن میں سے ایک بہت جو معروف روایت ہے جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے وہ بھی ماں جویریہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کو گھر میں چھوڑ کے گئے، صبح کے وقت فجر کے بعد سورج نکل آیا، کچھ دیر سستانے کے بعد آپ گئے تو حضرت جویریہ نے نفل کی نیت سے نماز شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت آئے، حضرت جویریہ اسی رکعت کی نماز میں موجود تھی۔ رسول اللہ نے کہا کیا آپ اس وقت سے نماز مکمل نہیں کر سکی؟ انہوں نے رسول اللہ کے آنے کے بعد نماز کو مختصر کیا، کہا نہیں میں تو اسی طرح کی نماز پڑھتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہیں یہ ماں جویریہ نے امت کو بتائے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا آپ نے اتنی لمبی جو اللہ کی عبادت کی ہے، اگر آپ یہ کہہ دیتی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ، اگر آپ یہ کہتے وزینۃ عرشہ، اگر آپ صرف یہ 4-5 الفاظ اپنے منہ سے کہہ دیتی کہ اللہ کی ایسی حمد ہے
ایسی حمد ہے کہ جتنی سیاہی کلمات لکھنے کے لیے نہ ہو، جو عرش کا وزن ہو وغیرہ، تو آپ کے نامہ اعمال میں ان 2 رکعتوں سے زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا۔ یہ روایت ایسی ہے جو تسبیح کی فضیلت کے حوالے سے آج امت کے اندر زبان زد عام ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کی عظمت کے اوپر دلیل ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے 2 رکعت کتنی طویل نماز سے زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے صرف اللہ کی یہ تسبیحات اور حمد بیان کرنے سے۔ اور اس طرح انسان کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ انسان یہ تسبیحات اور حمد بیان کرتا رہے۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جہاں پر منافقین رسول اللہ کے ساتھ گئے پہلی مرتبہ جنگ کرنے کی نیت سے۔ پہلے منافقین کبھی نہیں تھے ساتھ نکلتے، جاتے تھے تنگ کر کے واپس۔ احد میں آپ کو سارا واقعہ بتلایا۔ یہاں پہ رسول اللہ کے ساتھ نکلے کیونکہ ان کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملنی ہے، تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے رسول اللہ کچھ حصہ دیں گے۔ لیکن جب اتنی فتح اور اتنی پذیرائی اور پورے کے پورے قبیلے کا مسلمان ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وقار میں اضافہ اور قبائل کا رسول اللہ کے ماتحت ہونا، ان سے پھر برداشت نہ ہو سکا۔ وہ اندر کا جو نفاق تھا وہ پھر نکل آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی غزوے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک انصاری کو مہاجر نے پیار سے یا غصے سے بھی اگر ہو ہلکا سا ہاتھ یا پاؤں مار دیا، تو منافقوں کی باتوں اور دل کے اندر جو وہ ڈال رہے تھے مستقل مہاجرین اور انصار کے، انہوں نے کہا ہائے انصار۔ پھر انہوں نے پلٹ کے جب مہاجر کے اوپر وار کیا، انہوں نے کہا ہائے مہاجرین تم کہاں ہو۔ رسول اللہ کے کانوں سے یہ 2 الفاظ ٹکرا گئے۔ رسول اللہ کو خبر ملی اور کہنے لگے یہ کیا جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو، تم سب بھائی بھائی ہو، یہ کیا کہتے ہو ہائے انصار ہائے مہاجرین؟ یہ بڑی بری اور گندی بات ہے۔ گویا منافقین کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ان سب باتوں میں ناکام ہونے کے بعد عبداللہ ابن ابی جلتا کرتا رہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بادشاہ بننے ہی والا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر آئے، تو ابھی تک دل سے وہ جو خواہشات تھیں وہ ختم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کی اتنی عزت دیکھ کے، اتنا وقار دیکھ کے، اتنا احترام دیکھ کے اس نے منہ سے ایک الفاظ کہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں۔ اس نے کچھ الفاظ کہے اور کہنے لگا معاذ اللہ مدینہ پہنچ کر، کہ جس کی تم بڑی عزت کر رہے ہو نا، حقیقت میں اس کی عزت نہیں ہے، عزت ہماری ہے، میری ہے۔ مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے معاذ اللہ ان کم تر لوگوں کو، اور قرآن پاک میں جس طرح بیان ہوا ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ زید بن ارقم یہ بات اپنے کان سے سن رہے ہیں۔ رسول اپنے چچا کو بھی بتلایا، چچا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آگے۔ رسول اللہ نے براہ راست یہ الفاظ نہیں تھے سنے۔ رسول اللہ کے پاس آئے زید بن ارقم اور کہنے لگے کہ اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہاں جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ تو رسول اللہ کے کلیجے کو چوٹ پہنچی کہ یہ بندہ بات ہی نہیں آتا، اتنی اس کے ساتھ معاملات اچھے کیے، تعاون کیا ساتھ، یہ بندہ بات نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، ہاں جی تو نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے، اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر قرآن پاک کی یہ آیات نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ وہ تو قسمیں کھا کے واپس چلا گیا، رسول اللہ نے زید بن ارقم کے کان کو پکڑا، کان سے پکڑا۔ وہ پہلے ہی اس کے چچا ان کو تانے دے رہے تھے، رسول اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے گیا تھا، تیری بات جھوٹی ہوگی، تو نے سنی ہے نہیں تھی، وہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان اور رونے والے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے پیار سے ان کا کان پکڑا، کہا یہ وہ کان ہیں جنہوں نے جھوٹ نہیں سچ سنا، اور اللہ نے اس کانوں کی تائید میں ان آیات کو نازل فرما دی۔ زید بن ارقم کی یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ نے کہا یہ وہ کان ہیں کہ جن کی
سچائی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کر دیا. اور پھر حضرت عمر نے ان آیات کو سننے کے بعد، آپ کو پتا جلالی کیفیت کے، رسول اللہ کے پاس آگے کہا بس اب قتل کی اجازت دیجیے، اب بس ہو گیا.